بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر ظن کی، گمان کی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک ظن نہیں فائدہ دیتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے ساتھ اس کے جو وہ کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر نہیں پیروی کرتے مگر ظن کی۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ مشرکین کی، مشرکین مکہ، مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ اکثر لوگ جو شرک کرتے ہیں ان کے پاس اپنے شرک کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، ان کے پاس اپنے شرک کے لیے الٹے سیدھے استدلالات ہوتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں جن کو وہ اپنے گمان میں بڑی پکی دلیل سمجھتے ہیں، الٹی سیدھی توجیحات ہوتی ہیں، توہمات ہوتے ہیں، ظن و تخمین ہوتی ہے۔ وہ ظن و تخمین کے پیچھے لگے ہوتے ہیں اور نفس مسئلہ میں جو دو ٹوک واضح دلائل ہوتے ہیں، دو ٹوک واضح تعلیمات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ ان کے سامنے حق کی صورت میں قرآن کی باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہایت واضح موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ تو اکثر مشرکین جو ہیں یہ ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ اصل میں ظن سے مراد گمان۔ ظن کے مختلف معنی ہیں عربی زبان میں۔ ظن یہ ظن غالب کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اگر ایک چیز کے صحیح یا غلط ہونے کے امکانات اگر 50% ہیں، یہ شک ہے، میں بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک چیز کے صحیح یا غلط ہونے کے امکانات صحیح ہے یا غلط 50-50 اگر امکانات ہیں، یہ شک ہے۔ تو ظن کا اطلاق شک پر بھی ہوتا ہے۔ ایک چیز کے ہونے کے امکانات وہ 50% سے زیادہ ہیں، 55% ہیں، 60% ہیں، 70% ہیں، 80% ہیں، یہ ظن غالب ہے۔ اور ایک چیز کے حق ہونے کے امکانات 50% سے بھی کم ہیں، 40% ہیں، 30% ہیں، 20% ہیں، یہ ظن مرجوح ہے جس کو وہم کہتے ہیں۔ ایک ظن مرجوح ہے، وہم ایک شک ہے 50-50، ایک ظن غالب ہے۔ اور ایک ہوتا ہے یقین جو 100% ہوتا ہے۔ یقین کے پھر آگے اپنے مراتب ہوتے ہیں، یقین کے بھی مراتب ہوتے ہیں۔ ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، ایک حق الیقین ہوتا ہے۔ آپ کو ایک چیز کا علم ہو اور آپ کو یقینی علم ہو تو یہ علم الیقین ہے۔ ایک چیز کو آپ باقاعدہ دیکھ لیں، جب تک دیکھا نہ جائے تو علم سے وہ یقین حاصل نہیں ہوتا جو دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ باقاعدہ ایک مشہور محاورہ بھی ہے، لیس الخبر کالمعاینہ، جب تک آپ کسی چیز کو دیکھیں نہیں، دیکھنے سے جو زیادہ یقین حاصل ہوتا ہے وہ دیکھے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر ہم سن لیں خانہ کعبہ کے بارے میں، مسجد نبوی کے بارے میں
کسی چیز کے بارے میں ہمارا سننا یا ہمارا علم ایک الگ چیز ہے، جب ہم اس کو دیکھ لیں گے آنکھوں سے تو وہ ایک اور طرح کا یقین ہوگا. اس کو عین الیقین، یہ علم الیقین سے اوپر کا درجہ ہے. عین الیقین سے اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے جس کو حق الیقین کہتے ہیں. ایک بندہ باقاعدہ دیکھے نہیں، اس کا باقاعدہ عملی تجربہ بھی کر لے. حق الیقین. پھر یہ تو یقین کے مراتب ہیں. پھر ظن کے مراتب ہیں. میں نے ظن کے مراتب اصل میں اس لیے بیان کیے ہیں، ہمارے ہاں بعض لوگ ظن کو صرف شک کے معنی میں لیتے ہیں. ظن صرف شک کے معنی میں نہیں ہوتا، صرف ایک موہوم یا ایک ظن مرجو کے معنی میں نہیں آتا. ظن مرجو کے معنی میں بھی آتا ہے، شک کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ظن غالب کے معنی میں بھی آتا ہے. اور ظن غالب جو ہے وہ اتنا بھی ہو سکتا ہے کہ جو یقین کے قریب ہو، یعنی کسی کو 90%، 95% ایک چیز کا ظن غالب ہو، اس پر بھی ظن کا اطلاق ہو جاتا ہے. ہمیں قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ظن تقریباً یقین کے معنوں میں بھی ملتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں کوئی مثال ہو اس کی، تو قرآن کریم میں عربی زبان میں کئی جگہوں پر ظن یقین کے معنوں میں ہے. کوئی مثال آپ کے سامنے ہو. مثال کے طور پر جب ظن کے بعد ان یا ان آ جائے تو یہ تقریباً یقین کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے سورہ بقرہ میں ہے ایمان والوں کے بارے میں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، اے لوگو، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز بہت بھاری ہے مگر ڈرنے والوں پر، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان پر یہ گراں نہیں ہے. جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، منافق قسم کے لوگ ہیں، انہیں نماز بہت مشکل لگتی ہے، بہت بھاری لگتی ہے. ڈرنے والوں پر نماز بھاری نہیں ہے. کون ڈرنے والے ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وانہم الیہ راجعون، اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، اور جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف لوٹیں گے، تو ان لوگوں کے لیے نماز بھاری نہیں ہے. نماز کس کے لیے بھاری ہے؟ کفار کے لیے، منافقین کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ منافق کے لیے عشاء کی، فجر کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے. اور منافق جو نماز ادا کرتے ہیں سستی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ذکر نہیں کرتے. تو اس آیت کریمہ میں ظن کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تقریباً یقین کے معنی میں ہے. اللہ کی ملاقات پر، قیامت پر یقین. تو ظن یقین کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. اور ظن یہ شک کے معنی میں بھی آتا ہے، ظن مرجو کے معنی میں بھی آتا ہے. ظن پر عمل بھی ہو جاتا ہے. ظن پر ہم بعض اوقات جہاں ہمارے سامنے ایک چیز کا یقین نہ ہو تو وہاں ہم ظن پر عمل کرنے کے پابند ہوتے ہیں. کئی جگہ ہوتی ہیں جہاں ہمارے پاس یقین نہیں ہوتا، اور ہمیں مثلاً اب قبلہ کس طرف ہے، ہم جہاں رہتے ہوتے ہیں وہاں جس مسجد میں نماز پڑھتے ہوتے ہیں عام طور پر، تو وہاں ہم نے تحقیق وغیرہ کی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ قبلہ ایگزیکٹ اس طرف ہے. بعض جگہوں پر ہم نیا جاتے ہیں تو کوئی لوگوں سے پوچھا کر، کوئی تھوڑا سا سورج وغیرہ، کوئی جہت وغیرہ کو مد نظر رکھ کر ہم پتہ کرتے ہیں. تو بعض دفعہ ہمیں یقین نہیں بھی ہوتا تو ہم ایک موٹا پوچھ کر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. کئی معاملات میں ہم ظن کے اوپر اعتبار کر لیتے ہیں. کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں ہمارے پاس یقین ہوتا ہی نہیں ہے، ہم مجبور ہوتے ہیں ہم ظن کے اوپر عمل کریں. مثال کے طور پر کبھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے تو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو فیصلہ کرنے کے لیے قاضی کو کئی دفعہ ظن کے اوپر فیصلہ کرنا پڑتا ہے، ظن غالب کے اوپر. جب قاضی جو ہے وہ 2 گواہوں سے گواہی لیتا ہے تو 2 گواہوں سے گواہی سے یقین، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین کئی دفعہ نہیں حاصل ہوتا. بھئی 2 گواہ جو ہیں وہ اگر سچے بھی ہیں تو پھر بھی امکان ہے کہ انہوں نے اس مسئلے میں جھوٹ بولا ہو. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم گواہی کے اوپر باقاعدہ سزا مل جاتی ہے. چور ہے تو ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے،
قتل تک کے معاملات گواہی کے اوپر جو ظن غالب ہوتی ہے اس کے اوپر کر لیے جاتے ہیں۔ اللہ نے ظاہر پر اور اللہ نے ظن غالب پر وہاں ہمیں کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کر لیں۔ کئی دفعہ 100% یقین نہیں ہوتا ایک چیز کا۔ کوئی بندہ جس کو نماز کا علم نہیں ہو، نماز کا ٹائم بالکل ایگزیکٹلی ختم ہونے والا، کوئی خاص ایک اسے غلطی ہو جاتی ہے اور اسے پتہ نہیں اس غلطی کو میں کیسے درست کروں، وہ اپنا مطلب اس ٹائم پہ بالکل نماز کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، اس ٹائم پہ بھی اکثر ایسے ہو جاتا ہے کہ میں کہتا ہوں بعد میں علماء سے پوچھ لوں گا، ابھی تو میں یہ کر لیتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نا لفظ زن جب سنتے ہیں نا تو لفظ زن سن کر کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ زن اچھی چیز نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں نہیں، زن کبھی اچھے معنی میں، کبھی یقین کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو سورہ بقرہ سے مثال دی، کئی دفعہ ظن غالب کے معنی میں ہوتا ہے، ظن غالب کے معنی میں، اور ہم اس ظن غالب پر عمل کرنے کے پابند ہوتے ہیں، جیسے میں نے بعض مثالیں دیں آپ کو۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ اگر میاں بیوی کے اندر اگر اختلاف ہو تو اگر وہ دونوں یہ گمان کریں کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے، تو اگر ان کے اندر اختلاف ہو، اختلاف ہونے کے باوجود انہیں اپنے مسئلے سلجھا لینے چاہیے۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، سورہ بقرہ میں ہے، اگر وہ دونوں یہ گمان رکھیں کہ وہ آئندہ اللہ کی حدوں کو قائم کریں گے تو پھر انہیں دوبارہ مل بیٹھنا چاہیے، اپنے اختلافات حل کر لینے چاہیے، اپنے جھگڑوں کو ختم کر لینا چاہیے، علیحدگی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به۔ ان آیات میں وہاں بھی زن کا لفظ ہے، زنا فلا جناح علیہما ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں طلاق ہو جائے تو وہ عورت کسی اور مرد سے شادی کر لے، وہ اگلا مرد بھی طلاق دے دے، تو یہ عورت دوبارہ پہلے مرد سے شادی کر سکتی ہے اگر وہ دونوں گمان رکھیں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم کر لیں گے۔ تو یہاں گمان ظن غالب کے معنی میں ہے، گمان سے مراد ظن غالب ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ظن ہمیشہ ظن مرجو کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، کبھی یہ یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہیں یہ ظن غالب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ ظن جس پر عمل کرنا پسندیدہ نہیں ہے، جس پر عمل کرنے سے بچنا چاہیے، وہ کون سا ظن ہے؟ جو اس آیت کریمہ میں جس کا اللہ نے ذکر کیا وہ ہے ظن مرجو۔ اور ظن مرجو پر عمل کرنا کب قابل مذمت ہے؟ جب اس کے بالمقابل یقین موجود ہو۔ یقین موجود ہے تو ہم ظن و تخمین پر چلنا شروع کر دیں تو یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہوگی۔ مثلا میرے سامنے کتاب و سنت کے دلائل واضح ہیں، میں کتاب و سنت کے دلائل کو چھوڑ کر اپنے عقل و فہم کے پیچھے چل پڑتا ہوں، رائے کے پیچھے چل پڑتا ہوں، یہ ظن جو ہے نا، اب یہ ظن و تخمین یہ قابل مذمت ہے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے جو حق کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ ایک طرف حق واضح ہے، اللہ کا فرمان واضح ہے، نبی کا فرمان واضح ہے، تو اس کے بالمقابل کوئی بندہ ظن پہ عمل کرنا شروع کر دے تو یہاں ظن حق کے بالمقابل استعمال ہوا ہے، یہاں اس ظن پر عمل کرنا تو نہایت قابل مذمت ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، جہاں حق موجود ہو وہاں ظن کوئی فائدہ نہیں دیتا، وہاں کبھی ظن پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اب اکثر مشرکین کیا کرتے ہیں، ہم نے پیچھے شرک کی صورتیں پڑھی، اکثر لوگ جو ہیں وہ کس قسم کی الٹے سیدھے دلائل لیتے ہیں، ان دلائل کے پیچھے اکثر ظن مرجو ہوتا ہے۔ کیا ظن مرجو ہوتا ہے؟ دیکھیے جیسے میں نے ذکر کیا کہ شیطان کیا کرتا ہے، ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ جی فلاں بڑا اللہ والا ہے، جب وہ اتنا اللہ والا ہے تو اس کی ذات میں غلو پیدا کر کے بھئی اللہ اس کے واسطے سے سنے گا تمہاری بات، کسی نبی کی ذات میں غلو کر کے اس میں خدائی صفات پیدا کر دی، کسی ولی کی ذات میں غلو کر کے اس کو حاجت روا مشکل کشا بنا دیا۔ اور ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سنی سنائی باتیں، اب جیسے کل ہی بات ہو رہی تھی کہ کوئی ذکر کر رہا تھا کہ میں نے خواب میں، کوئی کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کسی بزرگ کو، تو وہ بزرگ کہہ رہے تھے
کہ میں جس علاقے میں مدفون ہوں تو اس علاقے والوں پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ اب یہ اس قسم کے ظن و تخمین کی کیا حیثیت ہے جب کتاب و سنت کے واضح دلائل موجود ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ وہ بزرگ، جن بزرگوں، جو وہ بزرگ جس کے خواب میں آئے، اس علاقے کے لوگوں کو یا جس شخص کو وہ خواب میں آئے، اس شخص کو کبھی کوئی مشکل نہیں آئی، کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی، ان علاقوں والوں پر کبھی کوئی مرض نہیں آیا، کبھی کوئی بیماری نہیں آئی، کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی۔ وہ بزرگ، جو بزرگ کہہ رہے ہیں کہ میں قبر میں مدفون ہوں، تو میں چونکہ یہاں دفن ہوں، اب یہاں کے لوگوں پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ ان بزرگوں پر خود کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی تھی اپنی زندگی میں، وہ خود موت سے ہمکنار نہیں ہوئے تھے۔ تو اب یہ جو اس قسم کی ظن و تخمین اور اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں لوگ منسوب کر دیتے ہیں، غلط سلط باتیں، سنی سنائی باتیں، تو یہ ظن و تخمین کی بنا پر شرکیات اور بدعیات شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کے بالمقابل حق موجود ہوتا ہے، دو ٹوک دلائل موجود ہوتے ہیں کہ جو انسان اپنے آپ کو مشکلات سے نہیں بچا سکتا، وہ کسی دوسرے کو کیا مشکل سے بچائے گا؟ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو مشکل سے خدائی اختیارات کے تحت نہیں بچا سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اگر اللہ کسی پر رحمت کرنا چاہے تو کوئی اس رحمت کو روک نہیں سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اگر اللہ کسی کو رحمت نہ دینا چاہے تو کوئی اللہ سے وہ رحمت چھین کے پوری دنیا مل کر اس بندے کو نہیں دے سکتی۔ تو دو ٹوک دلائل موجود ہوتے ہیں کتاب و سنت کے، لیکن کئی لوگ کیا کرتے ہیں، کتاب و سنت کے دو ٹوک دلائل کو چھوڑ کر سنی سنائی باتیں، ظن و تخمین اور اس قسم کی باتوں کے پیچھے پڑھ کر اپنے عقائد بگاڑ لیتے ہیں۔ اب بعض کتابوں کی کیا صورتحال ہوتی ہے جی، بعض کتابوں میں دلائل ہوتے ہیں مختلف الٹے سیدھے عقائد کے لیے۔ وہ دلائل کیا ہوتے ہیں؟ تو ایک بزرگ نے یہ فرمایا، وہ بزرگ کا نہ کوئی عطا پتہ ہوتا ہے، نہ کوئی سند ہوتی ہے، نہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے یہ کیا، فلاں واقعہ ہوا تو آواز آ گئی آسمان سے، اور اس آواز کو ہم نے دلیل بنایا ہوتا ہے۔ اکثر خطیب حضرات ہمارے یہ کرتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اور جب وہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو واقعہ بیان کرتے ہوئے درمیان میں کہتے ہیں جی فلاں بندہ فلاں جگہ سے گزر رہا تھا تو آواز آئی آسمانوں سے، اور پھر اس آواز آنے کو بہت بڑی دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ بھئی کیا یہ اس قسم کی آواز آنا کسی کو، کیا یہ کوئی دلیل ہوتی ہے؟ کیا یہ کوئی وحی کی حیثیت رکھتی ہے یہ چیز؟ کئی لوگ خوابوں کو جو ہے وہ دلیل بنا لیتے ہیں، عقیدے کے مسئلوں میں خوابوں کو دلیل بنا لیتے ہیں۔ تو کتاب و سنت کے واضح دلائل موجود ہوتے ہیں، وہ کتاب و سنت کے واضح دلائل کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ وہ کتاب و سنت کے واضح دلائل کو چھوڑ کر خوابوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میرے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور انہوں نے کہا میں آپ کے پاس تو آ گیا ہوں، اب مجھے واپس جانے کے لیے ٹکٹ چاہیے۔ اور پھر انہوں نے لوگوں سے تقاضا کرنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ کو پتہ ہے، تو انہوں نے وہ خواب سنائے لوگوں کو، اور انہوں نے کہا وہ میرے خواب میں آ کر انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستان کے علماء سے بڑا ناراض ہوں، انہوں نے مجھے بلا تو لیا ہے لیکن انہوں نے میری عزت نہیں کی۔ اب جب انہوں نے میری عزت نہیں کی، اب مجھے ٹکٹ چاہیے واپس جانے کی بھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور ہم ان کی میزبانی نہ کریں، یہ کیا ہے سارا؟ یہ یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتے ہیں پاکستان میں تو پھر جا کیوں نہیں سکتے؟ اور پھر تو یہ یعنی واضح دلائل، ایک طرف کتاب و سنت کے دلائل موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ان کو صحابہ کرام نے دفنا دیا ہے، اور صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے اپنا خلیفہ چن لیا، سیدنا ابوبکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، حضرت علی کو۔ آپ کی ازواج مطہرات بیوہ ہو گئیں، صحابہ کرام کو مشکلات آئیں، تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے نکل کر صحابہ کرام کی مدد نہیں کی، کبھی صحابہ کرام کے درمیان آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں کیا۔ صحابہ، تابعین، ہمارے ائمہ کرام بڑے بڑے مسائل کا شکار ہوئے،
تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ باقاعدہ آ جاتے ہیں اور ان کی آمد ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور لوگ جو ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ باقاعدہ ایک مجلس جمعی ہوتی ہے، اس مجلس میں لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، ایک کرسی خالی رکھی ہوتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، سب کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دفعہ، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خالی کرسی پہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے ہیں۔ یہ جو اس قسم کے سارے اور اسی قسم کی چیزیں یہ بدعات اور شرکیات کے پیچھے ہوتی ہیں۔ حالانکہ اب ہمارے ہاں مثلاً پل کیے جاتے ہیں کسی کے فوت ہونے پر، تیجا، ساتہ، 10واں، 40واں برسی، اور عجیب و غریب ہمارے ہاں جو ہیں وہ ایسی رسمیں ہیں جو دین کے نام پر موجود ہیں۔ اب بڑے بڑے بزرگوں کے عرس منائے جاتے ہیں، عرس کا مطلب شادی، خوشی، اور وہ عرس کیا چیز ہے؟ وہ کسی بزرگ کی وفات کی سالانہ تاریخ، وہ ہر سال جو ہے وہ اس کی برسی پر عرس بنایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں علی حجویری رحمہ اللہ، ان کا جو ہے وہ عرس منایا جاتا ہے، باقاعدہ سالانہ چھٹی ہوتی ہے ہمارے ہاں، میلہ ہوتا ہے، عرس منایا جاتا ہے۔ یہ عرس کس چیز کا ہے؟ عرس تو شادی کو کہتے ہیں، عربی زبان میں، عربی زبان کا لفظ ہے، شادی کو کہتے ہیں، خوشی کو، یعنی کسی بزرگ کی وفات پر خوشی منائی جاتی ہے۔ اس خوشی منانے کی کیا دلیل ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور میں، وہ ہم ان سے کہیں کہ آپ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اصل میں تو کسی کی وفات پر خوشی تو نہیں منائی جاتی، لیکن یہ بزرگوں کی وفات ہے، بزرگ اللہ کے پاس چلے گئے، جب بزرگ اللہ کے پاس چلے گئے تو وہ تو دنیا سے کامیاب ہو کے گئے نا، جب وہ دنیا سے کامیاب ہو گئے گویا کہ وہ اپنے رب سے انہوں نے ملاقات کی، جب انہوں نے رب سے ملاقات کی تو ان کے لیے تو خوشی کا دن تھا۔ کتنی عجیب سی دلیل ہے، ان کے لیے خوشی کا دن تھا۔ بھائی ان کے لیے اگر وہ خوشی کا دن تھا تو ہمارے لیے تو وہ خوشی کا دن نہیں ہے، دنیا والوں کے لیے۔ مثلا اگر یہی منطق استعمال کی جائے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اللہ کے پاس تشریف لے کے گئے تو ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ خوشی کا دن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے ملاقات ہونی تھی، لیکن صحابہ کرام کے لیے کیا وہ خوشی کا دن تھا؟ کیا صحابہ کرام نے اسے خوشی کے طور پہ، عرس کے طور پہ منایا؟ اور پھر کیا صحابہ کرام نے ہر سال عرس منایا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جو آپ کے صحابہ کرام شہید ہوئے، آپ کے چچا شہید ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ آپ غمزدہ ہوئے اور آپ کو اس کا بڑا افسوس ہوا؟ اور جس شخص وحشی رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ جب آپ سے ملے تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس نہ آیا کرو زیادہ۔ تو یعنی آپ حضرت خدیجہ، آپ کی اولاد آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی ساری ہی، حضرت فاطمہ کے علاوہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اللہ کے پاس جانے پر خوشی منائی کہ آپ کو افسوس ہوا، وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کو غم ہوا، لیکن آپ نے ماتم نہیں کیا، ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے نہ ماتم کیا، نہ آپ نے ماتم کرنے کی اجازت دی، نہ آپ نے ماتم کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ نے خوشی بھی نہیں منائی۔ ہمارے ہاں دو انتہائیں ہیں، کچھ لوگ وہ ماتم کرتے ہیں شیعہ حضرات، اور وہ مخصوص ایک شخصیت کا ماتم کرتے ہیں، اور دوسرے حضرات کیا کرتے ہیں کہ وہ عرس مناتے ہیں۔ اور عجیب و غریب یعنی ہمارے ہاں رسوم و رواج اور دین کے نام پہ چیزیں موجود ہیں، اور ان کے پیچھے دلائل کوئی نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جی وہ روحیں آتی ہیں جمعرات کو، روحیں آتی ہیں، کوئی جب فوت ہو جائے کیا وہ دوبارہ واپس آ جاتا ہے؟ یہ تو ہندوؤں کے ہاں کوئی عقیدہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے ہاں کوئی عقیدہ ہے؟ اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ واپس نہیں آتا۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، جس بستی کو، جس قوم کو، جس کو ہم ہلاک کر دیں، اب اس پہ حرام ہے کہ وہ واپس نہیں اب آ سکتا۔ قرآن کی آیت ہے۔
یہ کہتے ہیں نہیں روحیں آتی ہیں، اور روحیں آنوں کی بنا پر ہمارے ہاں جمعرات کو آپ کے وہ مختلف قسم کے عقائد موجود ہیں. لوگ قبرستانوں پہ جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کی قبروں پر جاتے ہیں، اور عجیب و غریب خرافات اور یہ چیزیں موجود ہیں. ان سب چیزوں کے پیچھے کیا ہے؟ ان سب چیزوں کے پیچھے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، بار بار نیٹ جو ہے ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. ان سب چیزوں کے پیچھے کیا ہے؟ ظن و تخمین ہے. اور ظن و تخمین ایسی ہے کہ جو حق کے بالمقابل ہے، کتاب و سنت کے واضح دلائل سے ٹکراتی ہیں یہ باتیں. یہ نہیں کہ دونوں طرف دلائل موجود ہیں. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، ان میں سے اکثر لوگ نہیں پیروی کرتے مگر ظن کی. یعنی اکثر لوگ صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں، ظن و تخمین، سنی سنائی باتیں. کیسا ظن و تخمین ہے؟ یہ جی روحیں آتی ہیں، یہ عرس منایا جاتا ہے. یہ عرس کی کیا دلیل ہے؟ جی ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے، ہمارے بڑے یہ کرتے تھے، ہمارے بڑوں نے یہ کس بزرگوں سے سنا ہوگا. اچھا جی، تو بزرگوں سے سنا ہوگا تو کوئی دلیل نہیں ہوتی. نہیں، ان بزرگوں کے پاس کوئی دلیل بھی ہوگی. ہمارے مسجد کے مولوی صاحب یہ بات کہتے ہیں، ہمارے جس مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں اس مذہب کے اندر یہ چیز موجود ہے. اچھا جی، جس مذہب کو آپ فالو کرتے ہیں اگر اس مذہب کے علماء اگر یہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس مذہب کے علماء یہ کام کرتے ہوں گے. بہت سی بعض ایسی چیزیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں اور علماء بھی اس پر کاربند ہیں. علماء بھی انسان ہوتے ہیں، وہ کون سے معصوم ہوتے ہیں. ان کی دلیل، وہ اتنے بڑے علماء ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، اتنے بڑے عالم ہیں، وہ یہ کام بغیر دلیل کے ہی کرتے ہوں گے. میرے والد صاحب یہ کام کرتے تھے، میرے والد صاحب کے والد صاحب یہ کام کرتے تھے، وہ 70 سال ان کی عمریں ہو گئیں، وہ کوئی غلط کام کر سکتے تھے. یہ دلائل ہے. یہ کیا دلائل ہے؟ یہ تو وہی دلائل ہیں کہ مشرکین مکہ سے پوچھا جاتا کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام اور یہ جو، تو وہ کہتے تھے انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مقتدون. وہ کہتے تھے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے پایا، ہم بھی انہی کے نقش قدم کی پیروی کریں گے. دیکھیں آباء و اجداد ان کی بھی دلیل نہیں تھے، ان کی بھی دلیل کیا تھا؟ ظن و تخمین. صرف یہ نہیں کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد نے اپنے آباء و اجداد سے سنا، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا، اور انہوں نے بزرگوں سے سنا، اور بزرگوں کی دلیل ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی. کتنی زبردست دلیل ہے، پوری سند بھی جڑ گئی. ٹھیک ہے جی، اور دلیل بھی کوئی نہیں ہے. ہمارے مسلک میں یہ ہے، ہمارے ہاں اکثر لوگ نماز پڑھنی ہے، دیگر احکامات ہیں، عقائد کے مسئلے ہیں. جی ہمارے مذہب میں ایسے ہوتا ہے. بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ کے مذہب میں ایسا ہوتا ہے تو کوئی دلیل، جی ہمارے بزرگوں کے پاس کوئی دلیل ہوگی. اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، جب انہوں نے یہ بات فرمائی ہے تو انہوں نے بغیر دلیل کے فرما دی ہے. وہ کتاب و سنت کی پیروی نہیں کرتے تھے. بھئی ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارے سارے بزرگ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے. غلطی لگ سکتی ہے کہ نہیں لگ سکتی؟ لگ سکتی ہے، صحابہ کو بھی لگ سکتی ہے. صحابہ کرام کا بھی کوئی موقف ہوگا، اگر صحابہ کرام میں اختلاف ہوا تو ہمیں کسی کا اگر موقف ماننا ہے تو اس موقف کو ماننے کے لیے ہمیں اس کی دلیل کا پتہ ہونا ضروری ہے. اگر ہمارے سامنے اس کی دلیل نہیں ہے تو ہم اس پر عمل نہیں ہم کر سکتے، صرف اس لیے کہ وہ فلاں صحابی کا موقف ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا. تو یہاں قرآن کریم میں یہ اس کی بات ہو رہی ہے. یہ جو ہم آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو موضوع بنایا ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر لوگ ظن و تخمین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ واضح دلائل موجود ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ واضح دلائل ان کے مسلک کے خلاف ہیں، ان کے آباء و اجداد سے جو انہوں نے دین سنایا دین ہے، اگر وہ اس کے خلاف ہیں تو وہ واضح دلائل کو چھوڑ دیں گے اور وہ سنی سنائی باتیں، ظن و تخمین، اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر ظن کی.
بے شک زن نہیں فائدہ دیتا حق سے کچھ بھی. اگر زن کے بالمقابل زن، اگر جیسے میں نے کہا زن اگر وہ یقین کے معنی میں ہو یا ظن غالب ہو، بالمقابل حق نہیں ہے دو ٹوک، تب تو آپ جو ہے وہ ظن غالب پر عمل کریں. لیکن اگر بالمقابل حق آ گیا، اب ظن پہ عمل نہیں ہو سکتا. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں. یہ جو اکثر شرک ہوتا ہے نا، بدعات ہوتی ہیں، اس کے پیچھے ظن و تخمین ہوتا ہے، اس کے پیچھے دلائل نہیں ہوتے. اور ظن و تخمین کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا، انہوں نے کسی بزرگ سے سنا ہوگا، ان کے بزرگوں کے پاس کوئی دلیل ہوگی، بس یہ ظن و تخمین ہوتا ہے. اور اس ظن و تخمین سے کسی بزرگ کو کوئی لقب دے دیا جاتا ہے، کسی بزرگ کو کوئی لقب دے دیا جاتا ہے، کوئی بزرگ داتا بن جاتا ہے، کوئی بزرگ گنج شکر بن جاتا ہے، کوئی بزرگ گنج بخش بن جاتا ہے، کوئی بزرگ غریب نواز بن جاتا ہے. اب ہمارے ہاں کچھ ایسے پیر بھی ہیں، ایک پیر ہے جن کو زندہ پیر کہتے ہیں، یعنی وہ قبر میں ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام ہے زندہ پیر. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر، بر صغیر کے اندر اس قسم کی خرافات بڑی موجود ہیں. ایک دروازہ ہے جس کو جنتی دروازہ، بہشتی دروازہ کہتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں جو اس دروازے سے گزر گیا تو گویا کہ وہ جنت سے گزر گیا، جنت کے دروازے سے گزر گیا وہ جنتی ہو گیا. اب لوگ اس دروازے سے گزرنے کے لیے بڑی وہ جوتیاں بھی کھاتے ہیں، بڑی وہ ڈنڈے بھی کھاتے ہیں. کئی لوگ جو ہیں وہ کئی ایسے دربار ہیں ہمارے ہاں جہاں باقاعدہ یعنی طواف ہوتا ہے، اس طرح کا طواف جس طرح کا طواف خانہ کعبہ کا ہوتا ہے. کئی ایسے دربار ہیں جہاں باقاعدہ کنویں موجود ہیں، اور ان کنویں کے گندے اور غلیظ پانی کو لوگ اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح آب زمزم کو سمجھتے ہیں. ہمارے پاکستان میں ایسے خرافات اور بدعات موجود ہیں. اور اتنی عجیب و غریب اور بے شرمی کی رسمیں ہیں ہمارے ہاں بدعات اور خرافات کے نام پر، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ دین کے نام پر کتنی فحاشی ہوتی ہے. دین کے نام پر بابے اور پیر ہیں، وہ عورتوں کو اپنے ساتھ لگا لگا کر، اور پتہ نہیں وہ جو ہیں وہ اب یوٹیوب پہ ایسی چیزیں عام ہیں، وہ عورتوں کو تسلیاں دے رہے ہیں، وہ عورتوں کو دم کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ظن و تخمین کے نام پر. اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر ظن کی، بے شک ظن حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے ساتھ اس کے جو وہ کرتے ہیں. اللہ شدید ناراض ہو کے کہتے ہیں اللہ ان لوگوں کے اعمال سے بخوبی واقف ہے، اور اللہ ان کو اس کی سزا دیں گے. اللہ تعالیٰ کا تو تقاضا یہ ہے کہ دین پر سیدھے سیدھے عمل کرو، دلیل کے ساتھ دین پر عمل کرو. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو تو. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وما كان هذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن یہ کہ وہ گھڑ لیا جائے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سے. یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو اللہ کے علاوہ سے گھڑ لیا جائے. کیا مطلب؟ یعنی یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نہ ہو، ایسی کتاب نہیں ہے یہ قرآن جس کو کوئی اپنی طرف سے گھڑ سکے. کیونکہ قرآن کریم یہ ایک معجزہ ہے. قرآن کریم بحیثیت مجموعی ایک معجزہ نہیں ہے، قرآن کریم کی ایک ایک آیت اپنی جگہ معجزہ ہے. قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں آپ کو پتہ ہے؟ قرآن کریم میں تقریباً 6000 سے اوپر آیات ہیں، 6236 آیات. اور قرآن کریم کی ہر آیت کو آیت کہتے ہیں. اور آیت کا مطلب عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ آیت عربی کا لفظ ہے. عربی میں آیت کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کو، معجزے کو. تو قرآن کریم کی ہر آیت وہ آیت نہیں، یعنی وہ صرف آیت نہیں ہے. 6666 آیتیں نہیں ہیں قرآن کی، قرآن کی 6236 آیات ہیں. کبھی گنیے گا کیلکولیٹر کے ذریعے، ہر صورت کے آخر میں اس صورت کی ٹوٹل تعداد ہوتی ہے آیات کی، ہر صورت کے آخر میں تعداد ہوتی ہے. مثلا ہم یہ جو سورت یونس کی آیت نمبر کون سی پڑھ رہے ہیں؟ 37 آیت کا نمبر لکھا ہوا. اگر سورہ یونس کے آخر میں چلے جائیں تو اس سورت کی جتنی آیتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں، سورہ آل عمران کے 200 آیات ہیں،
سورہ نساء کی 176 آیات ہیں، وہ ہر سورت کے آخر میں چلے جائیں اور اس کو آپ کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ کرتے رہیں، جمع کرتے رہیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ قرآن کریم کی ہماری روایت کے مطابق کتنی آیات ہیں۔ 6236 آیات ہیں۔ یہ 6236 آیات، یہ آیت کا مطلب معجزہ، یہ سارے معجزات ہیں۔ قرآن کریم معجزہ ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب جیسی کوئی ایک آیت پوری دنیا مل کر نہیں بنا سکتی۔ اور اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میں بنا سکتا ہوں، یہ صرف ہم بحیثیت مسلمان کی دعویٰ نہیں کرتے، اللہ کا یہ چیلنج ہے جب سے قرآن اللہ نے اتارا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کو چیلنج کیا، کوئی سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انسانی کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا، تو اس قرآن جیسا قرآن بنا کے لے آئیں، ساری دنیا کے انسان مل جائیں، ساری دنیا کے جن مل جائیں۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ پوری دنیا کے انسان اور جن مل جائیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، ایک ایک بندہ نہیں، اگر ہر فرد تھوڑا تھوڑا اپنے ذمے کام لے لے اور سب مل کر اس قرآن جیسا قرآن بنا کے لے آئیں، نہیں بنا سکتے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ نے 10 صورتوں کا چیلنج کیا، پھر اللہ نے ایک صورت کا چیلنج دیا، پوری دنیا مل کر ایک صورت بنا کے لے آئے، اور ایک صورت کم از کم 3 آیتوں کی ہے، 3 آیتیں بھی پوری دنیا مل کر نہیں بنا سکتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ایسی کتاب ہے ہی نہیں جس کو اللہ کے علاوہ گھڑ لیا جائے، اس جیسی کتاب کو گھڑا نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی عقلی دلیل قرآن کی حقانیت کی یہی ہے، اور یہ ایک ایسی دلیل ہے، یہ ایسا معجزہ ہے۔ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزے محدود وقت کے لیے تھے، ان کے ساتھ خاص تھے، ان کی زندگی کے ساتھ۔ یہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نے اگر یہ کام نہ کیا کہ تم اس قرآن جیسی ایک صورت نہ بنا سکے، اللہ نے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں بنا سکو گے قیامت تک۔ اللہ نے تب فرما دیا تھا 1500 سال پہلے، قیامت تک تم اس قرآن جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکو گے۔ یہ معجزہ آج تک قائم دائم ہے، یہ چیلنج، یہ معجزہ، یہ قائم دائم ہے، معجزہ خالدہ ہے۔ تو یہ قرآن، اس کو گڑھا نہیں جا سکتا اللہ کے علاوہ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ انسانی کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیے، جس طرح یہودی، عیسائی اور غیر مسلم کئی دفعہ صرف مخالفت برائے مخالفت میں دعویٰ کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ خود ہی گڑھ لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اسے کھلا چیلنج ہے کہ وہ اس قرآن جیسی، وہ اور سارے کفار مل کر اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آئیں۔ اگر وہ بنا سکیں گے تو اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر بنا سکتے تھے، کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جس کو اللہ کے علاوہ کہیں سے گھڑ لیا جائے۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن یہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے۔ بین یدیہ کی لفظی مطلب دونوں ہاتھوں کے درمیان، یہ محاورہ ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان، مراد اس سے کیا ہوتا ہے؟ پہلے، یعنی قرآن کریم تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن کس کی تصدیق کرتا ہے؟ اپنے سے پہلی کتابوں کی، اپنے سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کی۔ یہ بات یاد رکھیے، ہمارے دین اسلام کا، قرآن کا خاصہ یہ ہے کہ یہ پچھلے ادیان کا، پچھلی کتابوں کا رد نہیں کرتا۔ ہاں، پچھلی کتابوں میں جو تحریف ہوئی ہے غلط، وہ بتاتا ہے کہ یہ تحریف ہوئی ہے، یہ چیزیں اندر داخل کر دی گئی ہیں۔ یہود و نصارہ نے اپنے ہاتھ سے کچھ چیزیں لکھ کر داخل کر دی ہیں اپنی کتابوں میں، لیکن جو اصل کتابیں تھیں، جو اصل تعلیمات تھی، قرآن ان کو آن کرتا ہے۔ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ میں نے جیسے ذکر کئی دفعہ یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کلاس کے اندر کہ ہمارا دین اسلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے داعی ہیں، اور یہ دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا، یہ تو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام دین اسلام کے حامل تھے اور اسی دین اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں، سیدنا اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اجمعین ہوں، سارے بنی اسرائیل کے انبیاء ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یہ سب کے سب دین اسلام کے داعی ہیں۔ اور اللہ کو تو دین اسلام کے علاوہ کوئی دین پسند ہی نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلامی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ دین تلاش کرے اس سے قبول ہی نہیں ہوگا۔
کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر جو حضرت موسیٰ کا دین تھا، حضرت عیسیٰ کا دین تھا، حضرت ابراہیم کا دین تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، کوئی اس کو چھوڑ کر اپنے دین کا نام اپنی باتوں کا نام دین رکھ لے اور اس کا نام یہودیت رکھ لے. حضرت موسیٰ کا دین یہودیت نہیں ہے. وہ یہودیوں نے اپنی تحریفات کر کے اپنی چیزیں شامل کر کے دین بنایا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ کے دین کا نام عیسائیت نہیں ہے، نصرانیت نہیں ہے. وہ عیسائیوں نے تحریفات کر کے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کر اور کیا کیا خرافات پیدا کر کے رہبانیت اور کتنی چیزیں شامل کر کے انہوں نے دین بگاڑ کر اس کا نام عیسائیت ہے. حضرت موسیٰ کی تعلیمات وہ دین اسلام ہے، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات دین اسلام ہے. اس موضوع پر کئی دفعہ میں بات کر چکا ہوں. تو قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن پچھلی کتابوں کی، پچھلے نبیوں کی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے. قرآن تو کہتا ہے پچھلے انبیاء کی تعلیمات کی پیروی کرو، پچھلے انبیاء کے نقش قدم پر چلو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ پر 18 انبیاء کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، کہ یہ سب لوگ ہیں انہیں اللہ نے ہدایت دی تھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہم تو ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں. یہود کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ وما كان من المشرکین. قرآن پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو آن کرتا ہے، پچھلی کتابوں کی تعلیمات کو آن کرتا ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور مہیمن بھی ہے پچھلی کتابوں پر. جو غلط چیزیں شامل کی گئی ہیں قرآن ان کی وضاحت بھی کر دیتا ہے. یہ تحریف کی گئی ہے، یہ خرابی کی گئی ہے. لیکن تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں. وتفصیل الکتاب، یہ قرآن کی خاصیات ہیں، قرآن کی صفات ہیں. قرآن کی ایک صفت یہ ہے کہ قرآن گھڑا نہیں جا سکتا اللہ کے علاوہ. جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیش کیا ہے، وہ قرآن ہے. اس قرآن میں نہ کمی کی جا سکتی ہے، نہ اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. قرآن کو گھڑا جا ہی نہیں سکتا. دوسری صفت قرآن کی یہ ہے کہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. تیسری صفت قرآن کی کیا ہے؟ وتفصیل الکتاب. تفصیل الکتاب کا کیا مطلب ہے؟ کتاب کی تفصیل ہے. کتاب کی تفصیل سے کیا مراد ہے؟ یہ اپنی ہی بعض آیات دوسری آیت کی تفصیل کرتے ہیں. کتاب سے مراد، ہم عام طور پہ کتاب سے مراد قرآن لے لیتے ہیں. یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کی صفت یہ ہے قرآن کتاب کی تفصیل ہے. کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد اللہ کے احکامات کا مجموعہ ہے. یہ بات یاد رکھیے، کتاب کاف تا با کا لفظی معنی عربی زبان میں کتبہ کا مطلب جمع کرنا ہوتا ہے. کتاب کو کتاب کیوں کہتے ہیں؟ کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں اس میں بہت سی چیزیں، بہت سی قیمتی باتیں، حکمت کی باتیں جمع ہوتی ہیں. کتاب کو مکتوب بمعنی مجموع، عربی زبان میں کتیبہ لشکر کو کہتے ہیں، جو لوگوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، کتیبہ. تو کتاب کا مطلب جمع کرنا ہوتا ہے، الجمع والضم. تو قرآن کیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ قرآن کی صفات بیان کر رہے ہیں. قرآن کتاب کی تفصیل ہے. کتاب سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کا مجموعہ، اللہ کا جو قانون ہے قرآن اس کی تفصیل بیان کرتا ہے. قرآن اور قرآن کی شرح حدیث یہ اللہ کے احکامات کی تفصیل بیان کرتی ہے. قرآن کتاب کی تفصیل ہے. اور ویسے قرآن خود کتاب بھی ہے. قرآن کو کیوں کتاب کہتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن کو اس لیے کتاب کہتے ہیں، قرآن اللہ کے احکامات کا مجموعہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن، صرف قرآن یہ اللہ کے احکامات کا مجموعہ نہیں ہے. قرآن اور قرآن کی تشریح حدیث، کیونکہ ایک تو اللہ کا حکم ہے جو قرآن کی صورت میں اترا، ایک اللہ کا حکم، اللہ کی وحی وہ ہے جو قرآن کے علاوہ اترا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی کی صورت میں، وہ بھی اللہ کے احکامات ہیں. تو قرآن و سنت دونوں کے احکامات مل کر کتاب ہیں. یہ بات میری یاد رکھیے گا، بہت اہم یہ پوائنٹ ہے.
جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم کتاب اللہ کو مانتے ہیں اور ہم کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں، تو کتاب اللہ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ عام لوگ سمجھتے ہیں کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے، یہ بات صحیح، صرف قرآن ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کتاب اللہ سے مراد قرآن اپنی تشریح یعنی سنت سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی میں قرآن کریم کی تشریح کی ہے۔ مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کوئی مسئلہ تھا اس کی بیوی کا اور اس کے ہاں کام کرنے والے کا، وہ زنا میں ملوث ہو گئے تھے، صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے۔ تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں۔ صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اور وہ جو مشہور ہے وہ انیس کی وہ حدیث ہے، وہ مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ واقعی زنا ہوا ہے تو چونکہ یہ عورت جو ہے یہ شادی شدہ تھی، تو اگر یہ عورت اعتراف کرے کہ یہ گناہ میں ملوث ہوئی ہے تو اس عورت کو رجم کر دیا جائے۔ اور آپ نے فرمایا، اور اس حدیث کے شروع میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لڑکا ساتھ ملوث ہے جو ان کے ہاں کام کرتا تھا، فرمایا کہ پھر اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور اس کو جلا وطن کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ۔ اب یہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ ہے، اس میں جو عورت کے بارے میں آپ نے فرمایا اسے رجم کر دیا جائے اگر وہ اعتراف کر لے، تو رجم کا حکم قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں زنا کی سزا 100 کوڑے بیان ہوئی ہے، اور وہ شادی شدہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے۔ شادی شدہ کے لیے رجم ہے، وہ حدیث میں ہے، سنت میں ہے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اللہ کی کتاب کے مطابق یعنی اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق۔ اللہ کا حکم، اللہ کا قانون قرآن میں بھی ہے، سنت میں بھی ہے۔ اور آپ نے وہ جو لڑکے کے بارے میں فرمایا کہ اسے 100 کوڑے لگائے جائیں اور اسے جلا وطن کیا جائے، 100 کوڑے تو قرآن میں ہے، جلا وطن کرنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ کچھ لوگ اس سے غلط استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عمر کا مطلب یہ تھا ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی حضرت عمر تو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر شدت سے عمل کرتے تھے۔ حسبنا کتاب اللہ سے کیا مراد ہے؟ جب مسلمان کہتے ہیں ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، مراد قرآن اپنی تشریح سمیت، اصل میں قرآن سنت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ تو مکمل نہیں ہے، وہ تفصیلات تو احادیث مبارکہ میں موجود ہے نماز کی۔ قرآن تو آتوا الزکاۃ کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، تفصیلات تو احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ جب سنت کا ذکر ساتھ آئے گا قرآن کے، تو پھر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن لے لیا جائے گا، اگر کتاب اللہ کے ساتھ سنت کا لفظ آئے تو۔ لیکن اگر سنت کا لفظ نہ آئے تو کتاب اللہ میں سنت بھی شامل ہوگی۔ یہ اس آیت کریمہ میں بڑے واضح طریقے سے موجود ہے۔ وتفصیل الکتاب، قرآن کی صفت یہ ہے، قرآن کتاب کی تفصیل ہے۔ کتاب کی تفصیل ہے کیا مطلب؟ اللہ کے احکامات کی تفصیل ہے قرآن میں۔ قرآن میں ساری نہیں ہے، قرآن اور سنت میں ملا کر ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ آج اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئیں گے۔